अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, रिवायती तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ किसी बड़े इशू से करना चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारा फोकस उन पिसे हुए महरूम लोगों की तरफ है जो महंगाई की वजह से गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर दुहाइयाँ दे रहे हैं। जी हसन साहब, क्या तबसरा करेंगे? देखो मरियम, तबसरा इस पे क्या करना है। पहली बात यह है कि आपने ये जो कहा है ना, गुज़श्ता कई दिनों से, अब सोशल मीडिया है तो उस पर दुहाइयाँ हैं। ये दुहाइयाँ पाकिस्तान के साथ बनते ही, पाकिस्तान के क़याम में आते ही शुरू हो गई थी। ये याद रखना, मैं 20 बार हवाले दे चुका हूँ। आज से 65 साल पुरानी मूवीज़ के थीम सॉन्ग्स की, डायलॉग्स की, तब भी भूख नंग हमारी पहचान थी। तब ज़िंदगी निस्बतन आसान थी, सिंगल फेज होता था, इसलिए जाहिर है एयर कंडीशनर्स नहीं। आपकी जो गाड़ियाँ थीं बहुत जो कीमती अमेरिकन गाड़ियाँ होती थीं रऊसा के पास, उनमें भी बेशुमार चीज़ें, ये जो है ना पावर स्टीयरिंग, ये वो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब वक्त के साथ साथ ज़िंदगी तब्दील हो गई है और वहाँ आ गया है मामला कि आपके सर्वेंट क्वार्टर में भी वो ये क्या होती है, वॉशिंग मशीन्स एंड इस तरह की चीज़ें हैं। बिजली कंजम्पशन बढ़ गई। आबादी सबसे बड़ा अजाब है इस मुल्क में, और मेरा पहला कॉलम था आबादी डैश बर्बादी। खैर, ये जो आप कह रही हैं ना कि हमारा गुज़श्ता कई दिनों से, नहीं, ये पाकिस्तान बनते ही ये खेल शुरू हो गया था। अच्छा, हम अपने बच्चों को खुराक, लिबास, तालीम कुछ नहीं दे सकते। इससे बेहतर था फरंगी के दौर में रहते हैं। अच्छा, ये आपका बोला हुआ जुमला है, आप वो जो साहब कह रहे थे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं नौबे कोई फिनलैंड, मरीख पे रहता हूँ, अमेरिका रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मतलब मुझे क्या नहीं मालूम। मेरे अपने जो घर के लोग हैं, स्टाफ के लोग, मुझे महंगाई की दुहाई की ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिनमें लोग ऐसी गलीज गालियां दे रहे होते हैं कि उनका हवाला भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई के जो बदतरीन नाक़िद हैं, दुश्मन हैं, और नून लीग के पुजारी जो भी कह लो, वो खुद भी यही बातें कर रहे हैं और आखिरी हद तक जाके कर रहे हैं। उनके यहां भी गाली गलोच इस हद तक चली गई है जिससे आपको नून लीग, या मुझे नहीं पता, सिंध के हालात जाहिर है इससे बदतर ही होंगे, इससे बेहतर। अच्छा, एक कट्टर नून लीगी सपोर्टर ने खौफनाक इंकशाफ किया कि पहले बहरिया, ये जो दस्तरखान वगैरह का सिलसिला है, दस्तरखानों का कोई चेन है, तो इनके दस्तरखानों की मैं बात कर रहा हूं कि कतारों में ये कौन कह रहा है, इनका एक सपोर्टर जाना पहचाना। मैं पहले सिर्फ मजदूर दिहाड़ीदार तबका होता था, अब सफेद पोश खड़े होते हैं। ये कौन कह रहा है? नून लीग का एक जाना पहचाना सपोर्टर, उसने टीवी पे ये बात की है, टीवी या जो भी ये चैनल होते हैं। अच्छा, लोगों के लिए वाकई 2 वक्त की रोटी मुहावरा था ना, वो उससे बात बहुत आगे निकल गई है। ये गुर्बत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गुलामी, ज्यादती और भूख नंग की बरसात है जो बढ़ती जाएगी। मैं कब से ये मनहूस बात कर रहा हूं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। और याद रखना, बहुत से लोग बिल्कुल बेहुदा अनपढ़ों वाली बात करते हैं कि जी वो मायूसी कुफ्र है। और बेवकूफो, नहीं, हुक्म ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के दिए हुए अहकामात पे अमल करो। रहमत दा ठेका चुके है, 70 माए, वो अकल करो। दोजख भी, जिसने जन्नतें बनाई हैं, दोजख भी बनाया हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि इनको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होना, अदरवाइज कांप जाता है आदमी। आपके अगर पर्सनल स्टाफ में कोई बंदा, उसको थोड़ी सी भी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। अच्छा, ये खबरें देख के सुन के मैं सोच रहा हूं कि इसमें कोई शायद बेहतरी हो, कुदरत की तरफ से अरेंजमेंट किया जा रहा हो।
وہ کیسے کبے کو لات راس آ جائے. اب مجھے نہیں پتا وہ بھی آئے نہیں آئے. فرینچ ریولوشن ہے, رشین ریولوشن ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. اچھا یہ اس کا دیباچہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, کیا آخری آپشن رہ جائے گا. اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچے مار کے, خود کو مار کے, فلانا ٹمکانا, یہ روز کی خبر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائی اور جھگڑا اور یہ وہ ہوتا ہے. کیفیت کیا ہو گئی ہے اس ملک کی. اور یہ شعر بھی پرانا ہے اور یہ میرا نہیں ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ورنہ میں ان کا نام لیتا, کہ غربت کی تیز آگ پہ اکثر پکائی بھوک, غربت کی تیز آگ پہ اکثر پکائی بھوک, خوشحالیوں کے شہر میں کیا کچھ نہیں کیا. یہ خوشحالیاں تو بلاول افساں یہ یا جو متمول طبقات ہیں جن کے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا صارفین بجٹ سے پہلے سما نیوز کی شاندار کیمپین کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. سستی خوراک نہیں ہے, مہنگا خریدنا پڑتا ہے. رہائش نہیں ہے, کرایہ بھرنا پڑتا ہے. پانی نہیں ہے, ٹینکر منگوانا پڑتا ہے. بجلی نہیں ہے, سولر لگوانا پڑتا ہے. گیس نہیں ہے, سلنڈر بھروانا پڑتا ہے. سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر نہیں, پرائیویٹ علاج کروانا پڑتا ہے. گورنمنٹ اسکول بدحال ہیں, بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے, پرائیویٹ اسکول جانا پڑتا ہے. روزگار نہیں ہے, ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن بنیادی سہولیات ملتی کیوں نہیں. بہت خوبصورت. سما کی یہ کیمپین انسان دوستی کی ایک مثال ہے, بہت خوبصورت. ہمارے باقی چینلز کو بھی چاہیے کہ اس پہ سرے عام ماتم شروع کریں, کوئلوں پہ ماتم. اور یہ بلوچستان کے ایک دو ٹرائبز میں یہ رسم بھی ہے, جب کسی عورت مرد پہ الزام لگتا ہے تو سچ جھوٹ ماپنے کا پیمانہ پتہ ہے کیا ہے؟ کتنا مکانہ, کتنا بازاری رویہ ہے کہ کوئلوں کا بیڈ بنا دیتے ہیں, جلتے کوئلوں کا, اس پہ سے چل کے دیکھو اگر تم سچ ہو. یہ یعنی مطلب عقلی طور پہ. اچھا باقی آپ نے مجھے اپنا ایک پرانا کالم جو میرے مجموعہ میں بھی شامل ہے یاد کرا دیا. اس میں نے اس کو ذرا میکرو لیول پہ ٹریٹ کیا ہوا ہے. میں نے لکھا تھا ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے. اس زمانے میں ویپڈا ہوتا تھا, یہ جو لیکسکو میسکو پیسکو یہ نہیں تھا, ویپڈا تھا. ویپڈا ہے, بجلی نہیں ہے. واسا ہے, پانی نہیں ہے. سڑک ہے, ڈسپلن نہیں ہے. اسکول ہیں, تعلیم نہیں ہے. ہسپتال ہیں, صحت نہیں ہے. ملک اسلامی ہے, ایمان نہیں ہے. ملک جمہوری ہے, جمہور مطلب عوام کو کہتے ہیں نا, ان کا جو حال ہے تمہارے سامنے. اور پاکستان ہے لیکن پاکیزگی نہیں ہے. یار بات سنو, ہمارے آقا نے اتنا آسان کر دیا زندہ رہنا اور دوزخ سے بچنا, کیا کہہ کے, یعنی 50% مارکس مل گئے آپ کو ایز اے مسلمان. صفائی نصف ایمان ہے. یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ اتنا بڑا ریلیف ہے میرے جیسے بدبختوں کو کہ اگر میں اپنی زندگی میں صفائی ہی اپنا لوں تو نصف ایمان یعنی 50%. پاس مارکس تو مل گئے, وہ بھی نہیں ہے. یہاں جو کچھ ہے جو آپ نے بتایا اس سے بھی کروڑوں گنا بدتر ہے. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے پیرا پورا کو فورس بنائی ہوئی, یہ کیا ہے؟ اور یہ سمجھ نہیں آنی. جب یہ کام ہاتھ سے نکل گیا نا تو پھر کچھ نہیں. یہ دورہ پڑنے والی بات ہے اور بات ادھر تیزی سے جا رہی ہے. ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. حکم ہے کہ جب کوئی بدی برائی گندگی غلاظت دیکھو تو اس پہ ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے ہاتھ سے, زبان سے روکو, وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو. بہرحال ہمارا کام ہے وارننگز دینا, ہم دے رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. صحرا میں اذان دے رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ, ایک ٹی وی پروگرام میں رہنما ایف پی سی سی آئی ایس ایم تنویر نے کہا کہ کنسٹرکشن بزنس بند ہو گیا. کنسٹرکشن کے کاروبار سے 80 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, وہ بھی بند ہو گئیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF مشن کا مذاکراتی دورہ مکمل ہو گیا. بجٹ تجاویز سفارشات پر بات چیت آئندہ چند دنوں میں جاری رہے گی.
اچھا یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے. جس کو نہیں علم اس کو بھی پتا ہے. اس کا پیٹ اسے بتا رہا ہے, اس کی بے روزگاری اسے بتا رہی ہے, اس کی بھوک اسے بتا رہی ہے, اس کا بچہ بیمار ہے وہ اس کو علاج نہیں کر سکتا وہ اس کو بتا رہا ہے. اچھا بات سنو, ایک زمانے میں قاضی حسین احمد اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, بہت خوبصورت بہت ہی پیارے انسان تھے. میری تو بیٹی کے کانوں میں اذان بھی انہوں نے دی تھی. قاضی حسین احمد, کوئی الیکشنز تھے, پرانی بات ہے, تو اس وقت نعرہ لگایا جماعت والوں نے, ظالموں قاضی آ رہا ہے. آج کا نعرہ ہے مظلوموں بجٹ آ رہا ہے. اچھا یہ بجٹ نہیں ہے, بجٹ آباد گھروں کے ہوتے ہیں بھائی. جیسے ہمارے جو قسم پرسی کا شکار جو میجورٹی ہے جو پاورٹی لائن پہ, ان کا کوئی بجٹ ہوتا ہے؟ ان کا بجٹ ہی بھوک ہوتا ہے. تو یہ بجٹ کوئی نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, بوم آ رہا ہے, مزید بھوک آ رہی ہے, بندوق آ رہی ہے. بجٹ نہیں, زہر میں بجھی ہوئی برچیاں آ رہی ہیں. بجٹ نہیں, آدم خور چڑیلیں آ رہی ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا بجٹ ہے؟ یہاں تو ہر ہفتے ایک نیا بجٹ آتا ہے, انسانوں والا کام ہے. اچھا لیکن یہ سالانہ بجٹ ذرا بھاری ہوگا, یاد رکھنا. میں نے کہا نا کہ بجٹ نہیں بوم آ رہا ہے, یہ ایٹم بوم. دوسری طرف یہ جو بات آپ نے کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت, بات چیت نہیں ہوتی, حکم ہوتا ہے. آقا جہاں جہاں مناسب سمجھتا ہے اچھا ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے کر لیں. یہ مذاکرات برابر کی سطح پہ, برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. یہ ایک معذور کے, ایک لولے لنگڑے کے اور رستم کے درمیان کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے آئندہ بھی جاری رہے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ جو تم لوگوں نے پچھلے 50 سال میں کیا ہے. چلیں حضرت صاحب, اقتصادیات کی خبروں کے بعد ایک اخلاقیات کی خبر. پولیس نے شادرہ اور شادرہ ٹاؤن کے علاقوں میں بیوپاریوں سے بکرے خریدنے اور جعلی نوٹ دے کر رفو چکر ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے اور قربانی کے جانوروں کی خریداری کا رجحان بڑھنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اخلاقی تباہی مکمل طور پہ. اور بات سنائیں, جس ملک میں آپ جعلی نوٹ دے کے بکرا خریدنے والوں کو پکڑ رہے ہو, جنہوں نے پورے ملک کا بکرا بیچ دیا ہے, کمشنیں کھا کے, کک بیک کھا کے, اور سمجھ نہیں آتی. سیکرٹری خارجہ ہیں ہمارے شمشاد صاحب, ان کی کتاب ہے, پڑھ کے دیکھو, تمہیں مجرم صاف نظر آئیں گے, سب کو نظر آ رہے ہیں. ادھر نہیں, پاکستان کا محسن صرف وہ شخص ہوگا جو یہ ناممکن کام کرے گا. لیکن کے آگے چھوڑ دو, بات سنو. میں کتنے برسوں سے یہ بات دہرا رہا ہوں بار, اور بات سنو. مجھے ایک دو بار نا لوگوں نے کہا کہ وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. میں نے کہا بات سن, ریپیٹیشن نہیں ہوتی. دیکھ ہے دیدہ تر, یہ تو میرا چہرہ ہے. سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار, ساری زندگی سانس لیتے رہتے ہو, یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 5 وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہو, ریپیٹیشن نہیں ہے. قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ پاک تیرے احسان, یا جو بھی جو اپنا ہوتا ہے, وہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 ٹائم کھانا کھانا ریپیٹیشن نہیں ہے. کچھ باتیں بار کرو, پتہ نہیں کوئی قبولیت کا لمحہ ہو, لوگوں کو سمجھ آ جائے, یا جو ان بدبختوں کو سمجھ آ جائے. دیکھو بات سنو, ملک کا مسئلہ اقتصادی ہے ہی نہیں. I am a humble student of economics. یہ اقتصادی زوال دراصل اخلاقی زوال کی ناجائز اولاد ہے. انہوں نے ملک کو اس طرح اندھا دھند نہ لوٹا ہوتا, کمیشنیں بڑی اربوں خربوں کی نہ کھائی ہوتی. کیا پرابلم ہے؟ What is wrong with this country? مجھے بتاؤ. زمینیں زرخیز نہیں ہیں, کو پتہ نہیں پاکستانیوں کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے.
معذور پیدا ہوتے ہیں, ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور جعلی نوٹوں سے خریدا جا رہا ہے, پھر یہ کہتے ہیں دعائیں کرو. پورا ملک اس کام میں مصروف ہے. بکرے کی قسمیں ہیں, جعلی نوٹوں کی بھی قسمیں ہیں. تمہارا تو اصلی نوٹ بھی جعلی ہے. 5,000 کے نوٹ کی قوت خرید 5,000 والی ہے جو آج سے 10 سال 5 سال پہلے تھی. بتاؤ who is responsible؟ تمہارا تو اصلی نوٹ بھی جعلی ہے. بات تو قوت خرید کی ہے. یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, بیچنے والے اس ملک میں نکلی دانت لگا کے بکرے کو چوگا ثابت کرنے کے لیے ان کے عیب چھپاتے ہیں. بات سنو, یہاں عام طور پہ ہمارے یہاں یہ فضول بات کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. نہیں, لا تعداد جگہیں ایسی ہیں, لا تعداد, جہاں صرف مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کیڑی مخلوق ہے. میں نے کوئی غلط چیز آپ کو بھیج دی, مجھے بعد میں خیال ہو یار میں تیرے پیچھے بندہ بھگایا, آپ کو بلایا, معذرت کی کہ جی وہ غلطی سے. ایسی عجیب و غریب. اچھا, اور یاد رکھنا اس ملک میں ہر روز 1 کروڑ ترمیمیں کرو, اس کا کچھ نہیں بننا. اپنے رویوں میں ترمیم, ایک ترمیم کر لو. کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, ہم انسان ہیں. اس کسی بھی اسلامی ملک میں اس لیول کا طبقات ہوتے ہیں, اور یہ بیہودہ بات ہے کہ انسان برابر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا. میں آئنسٹائن اور نیوٹن کی برابری کر سکتا ہوں, میں برابر کا انسان برابر ہوتے ہیں when it comes to the basic needs. روٹی کی ضرورت ہے, چھت کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, بچے کے لیے تعلیم کی ضرورت, یہاں برابر ہے. باقی تو نہیں بابا, ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں بڑے لوگوں کے جو واقعی بڑے لوگ ہیں. اچھا, بہرحال چھوڑو, یہاں بات سنو, یہاں جو رولرز ہیں وہ بھی اندر سے ٹھگنے ہیں. ان کا بھی جو دولے شاہ کے چوہے نہیں ہوتے, بالکل روٹین کلیریکل اپروچ. ویژن نام کی, ڈیپتھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 50,000 بار کہا یار. ارتھ مائی فرینڈ کا رائٹر لکھتا ہے کہ میں جس ملک, اس نے پوری دنیا گھومی ہوئی تھی, میں جس ملک میں جاتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک وہ کام میرے سامنے پوریاں ہو جاتی ہیں. اور آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے, میں ٹریفک دیکھتا ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ مہذب ہیں یا غیر مہذب اور جانور ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وفاقی مشیر خزانہ خرم شہزاد نے ایک ٹی وی شو میں دعویٰ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر موٹر سائیکل والوں پر نہیں بلکہ بڑی گاڑیوں کے مالکان پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی پیش کیتا جے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سے زیادہ پست ذہنی طور پہ اور ان پڑھ, جو جینوئن ان پڑھ ہے اس میں بھی ممکن ہے دانش ہو, دھرتی کی دانش, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا. یہ اتنی جاہلانہ بات ہے. اچھا, کمال ہے ان کی جان پہچان والوں میں بھی کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو کہے گا کہ ایک ہی بنگی مار رہے ہیں. یا نہ کر. دیکھو بھائی, ایک جیسا اثر اور حشر ہوتا ہے موٹر سائیکل کا بھی اور لینڈ کروزر والے کا پھر بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے نا بیٹا وہی اس کی لینڈ کروزر ہے, ورنہ وہ موٹر سائیکل پہ ہوتا. اے خدا کا خوف کرو. ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, انکم کا سائز ہوتا ہے, پرپورشنیٹ کام ہے یہ سارا. مثلاً اگر 30 روپے کی روٹی ہے بے شمار لوگوں کے لیے تو اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. عام آدمی کے لیے پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, کسی کا میدا بٹ صاحب کھا رہے ہوں بیٹھے تو سارے بڑے پیارے دوست نے, وہ مکدا ہی نہیں, انہیں تو کھانا ہی نہیں مکدا. کسی کا 1 روٹی کیا آدھی روٹی. میرے جیسا بندہ دن میں 2 بار بلکہ 1.5 بار کھاؤ. میرے سب دوستوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوئے گا دہوش پھڑکا دے گا, وہ کڑھائیاں پھڑکا دے گا, انہوں 10 ڈونگے
घट होंगे? क्या फजूल बात है कि मोटरसाइकिल वाली भी कमाल की बात है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उसकी तो दुनिया ही इतनी सी है, उसकी तो आमदनी चंद हजार है। उपरों तुसी जेड़े दरिंदे छड़े ने मुख्तलिफ फोर्सेस के नाम पे जो उन्होंने करते हैं और फिर वो बाकी खून नचोड़ लेंदे। क्या बेहुदा बात है। वफाकी मुशीर खजाना किथे है? ਇਹ ਮੁਸ਼ੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ खजाना मुशीर खजाना है ना, वजीर खजाना की भी लोड़ नहीं। इसी तरह के लोग हैं, ये लेवल है, ये कैलिबर है। साइकिलों को भी आगे किस्में हैं बड़ी। कुछ लोग शौकिया बेतहाशा महंगी मोटरसाइकिल रखते हैं, मेरे जानने वाले हैं उनके बेटे, मतलब वो तो नहीं, इसलिए छोड़ो अंतरियां मार दे एमी, ना समझ ना अकल। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में कैम्ब्रिज का रियाजी के बाद कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक हो गया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने अपने बयान में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जो भी अफराद या माफिया खुफिया इम्तिहानी मवाद को शेयर करने, चोरी करने या उसका गलत इस्तेमाल करने में मुलविस पाए गए, उन पर ताहयात इम्तिहानी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और कानूनी चाराजोई होगी। All this is humbug, rubbish. कुछ भी नहीं होगा। और ये मुद्दतों से ये काम किया। और हमारे यहाँ तो इम्तहानी मराकज नीलाम होते रहे बाकायदा, जैसे थाने नीलाम होने का एक हमने तो अपने ही पाकिस्तान में सुना है ना। ये देखो बेटा, एक शय बताओ जो इस मुल्क में लीक नहीं कर रही। नेम वन थिंग। पेपर लीक हो गया, कीनी लीक हो गया, पनामा लीक भी हो गया, खजाना लीक भी हो गया, डॉन लीक भी हो गया। कौन है जो लीक नहीं कर रहा है? दयानत अभी बात कर रहे थे हम अखलाकियात की। लीकेज और पिलफरेज के अलावा इन्हीं दो चीजों ने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। मुल्क खुद कफील है, बदतरीन हालात में भी खुद कफील मुल्क है, ये याद रखना। लीकेज और पिलफरेज, मैं बहुत पहले भी ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे बर्तन की मानंद है जो टॉप से भी लीक कर रहा है, बल्कि टॉप तो ज्यादा कर रहे हैं, बॉटम तो कट कर रहे हैं। ये टोटल, और ये हमारी किस्मत नहीं है, हमारे कायदीन है। एक छोटी सी बात सुनो, बेनजीर भुट्टो मरहूमन है, मैं रहा हूं एडिटर मसावात का बड़ी, आई रिफ्यूज्ड। अच्छा वो बीबी नु पता कख नहीं सी, उसने कहा बड़ा रूड है, बदतमीज है, मैं मसावात की एडिटरशिप ऑफर कर रही हूं और ये कह रहा है। और फिर सलमान तासीर और एक हमारे होते थे अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान थे नाम, उन्होंने आके मुझे बताया कि हमने इतने पैसे लगाए, ये किया वो किया वो किया। और मैं कहा यार बीबी, मैं भी हर्ट हुई है, मैंने तो बीबी को बताया कि बीबी मुझे ये काम आता नहीं, मैं पीरियोडिकल्स का आदमी हूं, वीकलीज मंथलीज का आदमी हूं। उस वक्त तक मैं डेली मैं कॉलम निगारी, वो मसावात की वजह से मुझे हालात उसके ऐसे थे, वो कर्जे चढ़े हुए थे। ये वो ध्यानदार आदमी हाथ जोड़ देता है कि सर बात सुनो, मुझे ये काम आता नहीं, खत्म। इधर बूथे चुके आ जाते हैं। वो की पार्लीमाना तुहाडे सैनेट ते फलानियां ते असैंबलियां ते टमकानियां, मुल्क का हाल क्यों? जिसके मुहाफिज इतने लोग हों, अगर वो ऑनेस्ट हों और कॉम्पिटेंट हों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूटन हो, ये हाल हो सकता था। इसमें मेरा और आपका, या जो कैमरे के पीछे हमारा भाई बैठा है, ये कोई रोल है? सड़कां रुड़ जाती हैं, पता नहीं लगता, क्या अजीबो गरीब, हर चीज पे नाम की फटी। तू की कीता है तू? मुझे तो आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समझ नहीं आई। जाती जेब है, हर सड़क हर पुल, कोई इंसान का बचाएगा, बंद करो इनको।
ہمارے جو تاریخ کے کو ہیروز ہیں اور وہ بھی جینون ہوں, ایویں نہیں جڑے جعلی بنا کے ساڈے سراں تے سوار کیتے ہیں. کہ ناموں پہ کرو, کوئی ایک آدھ کر دو کہ یہ وزیر اعظم رہا ہے یا چلو یہ فلانا یا ٹمکانا. تو یہاں تو یہ بہت ہی نچلے ترین لیول سے بھی آگے نکل گیا ہے, زیر زمین چلا گیا ہے. ہمارا اخلاقی انعطاف, کوئی گریس موجود ہی نہیں. ہر بندہ کر دے باہر نیم پلیٹ پہ, تو کی کرنا ہے جنہوں سمجھانا انہوں کرتا نمبر دے دے. ایک زمانے میں پریس میں اچھے خاصے لوگ تھے, اور میں نے کہا شرم کرو یار, پریس لکھا ہوا ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, واٹ فار, نمبر لگا ہوا ہے گاڑی پہ, لائسنس تمہاری جیب میں تو کافی ہے. عجیب لوگ ہیں ہم. بالکل ٹھیک. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب, 2025 کے گلوبل فراڈ انڈیکس کے مطابق دنیا کے وہ ممالک جو فراڈ کے خلاف سب سے زیادہ محفوظ سمجھے گئے, ان میں لگزمبرگ, ڈنمارک, فن لینڈ, ناروے اور نیدرلینڈ سر فہرست رہے, جبکہ فراڈ کے خلاف سب سے کم محفوظ ممالک میں پاکستان, انڈونیشیا, نائجیریا, بھارت اور تنزانیہ شامل رہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کا نمبر 112 میں سے 112واں رہا, یعنی بدترین. سب سے آخر پاکستان دنیا میں ڈیجیٹل فراڈ روکنے میں سب سے کم محفوظ ملک قرار پایا. روٹی دینے میں غیر محفوظ ہے. وہ جہاں 2 وقت کی روٹی, یعنی اس قوم نے کون سی توپ چلانی ہے جو ذہنی, روحانی, فکری طور پہ صرف روٹی کا طواف کر رہی ہو بس. اور یہ یعنی فراڈیا, فلانا فراڈیا ہے, پراڈو نہیں فراڈو ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے تواڈے, یہ پراڈو, یہ اصل وچ فراڈو ہے. ماشاءاللہ تسی کتے نہ کتے تے نمبر 1 ہونا. میرے ایک مرحوم دوست تھے اسد گیلانی صاحب, جو لاہور سے ایم این اے رہے, ان کے بیٹے فاروق گیلانی, بہت پیارا انسان, اب تو بھابھی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, بہت ہی پیارا انسان. وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس یا وہ اس طرح, وہ بیلی پور میں ملنے آئے تو میں کہا یار فاروق, ہم پیار سے نا اس کو چھیڑا کرتے تھے گاروق فیلانی, فاروق گیلانی کو اٹھا کے, وہ جو آپس میں ٹین ایج کے دوستوں کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار پاکستان کی اکانومی توتے بنایا ہے, تو آس پہ ہونے کا پاکستان کی کیڑی اکانومی. فاروق گیلانی کی وفات کو اللہ اسے جنت نصیب کرے, برسوں ہو چکے ہیں. اس نے کہا یار حسن تیری مت مار گئی, پاکستان کی کیڑی اکانومی, اتنے ہر ایک دا ہاتھ دوسرے دی جیب چ. اور اس وقت مجھے اس نے بتایا تھا, اب یہ کئی سال ہو گئے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا, وہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ بجلی کا دینا ہے. یہ وہ سارا, اور چھوڑو ٹنگ دے جڑا انداز سامنے. اف یو وانٹ ٹو چینج, اب اور میں بات سنو, یہ مکمل اس کی طرف جا رہا ہے, سنو بالنگ ہو رہی ہے. اور جو میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں شاید کسی کی کھوپڑی میں گھس جائے کہ اگر عمودی, افقی, بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر کہانی اللہ ہی معاف کرے. اور ان تبدیلیوں کے لیے بھی اب 2-4 سال ہی رہ گئے ہیں, اس کے بعد یہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہونا. پتا نہیں جنہاں دی لاٹری لگی ہے پاکستان دی شکل ہے, انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آ رہی, حیرانی ہے. چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر. ملک بھر میں بے روزگاری کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے. سینٹ اجلاس کے دوران محکمہ شماریات کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 سے 2025 میں 59 لاکھ پاکستانی بے روزگار تھے, جن میں مزید اضافہ ہوا. دیکھو بات سنو دیانتداری سے, کہ جو بے روزگار نہیں ہے ان کا بھی کیا حال ہے. پاکستان کے اسٹیٹ امپلائیز کی ایک لسٹ بناؤ, ان کا ٹیک ہوم سامنے رکھو, وہ زندہ کیسے ہیں یہ مجھے سمجھا دو. کیا ان کی آمدنی ان کے لائف سٹائل سے 50% بھی میچ کرتی ہے؟ سمجھا دو مجھے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو, آبادی کتنی بڑی ہے, بے روزگاری کو چھوڑو, یہ 1 سال میں آبادی کتنی کہاں تک چلا جائے گا,
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ सूते है कोई नहीं, वजीर जरूर ਹੁੰਦਾ है थे। हर साल पाकिस्तान में 60 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। वो भूख है, आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें, यानी हम हर 365 दिनों में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर एक मुल्क को जन्म दे रहे हैं जिसकी बुनियादों में सिवाय रेत के अब कुछ भी नहीं है। बदलो, कोई किसी को होश आ जाए, वो करो, और एक झटके में, बचपन में मेरा बाजू टूटा था नहाते हुए, मैं गलत जगह में, तो बाजू टूट गया, तो ऐसे मुझे पता नहीं चला, नहाने की कोशिश, स्विम करने की कोशिश की, तो बाजू मेरा फंस गया, तो वो यूं टूटा हुआ। और मुझे उस वक्त करीब 3 लालपुर की बात करूं, पहलवान उसने यूं करके झटका मारा, पहली और आखिरी चीख मेरी निकली, अदरवाइज पेन शेन कोई नहीं थी, झटका मारा, बाजू सीधा हो गया। झटका मारो, टूटा हुआ बाजू सीधा करो, फिर लगाओ चपतियां अंदर। वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब ये थोड़ा हील होना शुरू होगा तो खारिश होगी। वो सिलाइयां होती थी कि एक जमाने में खवातीन बुना करती स्वेटर, उससे खारिश करना, खोलना नहीं है। तो टूटा हुआ बाजू झटके से सीधा करो, ये स्लो मोशन में कख भी नहीं होना। लोग सुन लें, याद रखें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।